بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل اور مسائل کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن حکیم میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ بہت ہی فضیلت والی ہے، یعنی اس میں جفت دین بھی ہیں اور طاق دین بھی ہیں۔ اور جفت یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی اور طاق یعنی 9ویں ذی الحج کی تاریخ کی۔ یہ اللہ رب العزت ان دنوں کی قسم کھاتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی فجر صبح کا وقت ہے۔ والفجر یعنی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صبح کا وقت ہے، اور 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج ہے۔ عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج کی پہلے 10 دن، اور وتر سے مراد 9ویں ذی الحج ہے، یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ عید سے ایک دن پہلے کی، اور شفع سے مراد 10ویں ذی الحج یعنی عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ الشفع، شفع بولتے ہیں اردو میں جفت کو، اور وتر بولتے ہیں طاق کو۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ذی الحج سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں اور ان کے 10 دن۔ خصوصاً 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں عمل صالح، نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحج کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان اور نہ مال، بلکہ دونوں قربان کر دے، یعنی شہید ہو جائے، اس کا مال بھی چلا جائے اور وہ خود بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ تو اس حدیث کی وضاحت اور تشریح جو ہے اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے عشرہ اخیرہ کو، یعنی آخری 10 رمضان جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحج کے پہلے عشرہ کو بھی فضل اور رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، یعنی ذی الحج کی جو پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں بہت ہی برگزیدہ اور فضیلت والی ہے، اور اسی لیے حج بھی انہی دنوں میں رکھا گیا ہے۔ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے، اور ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی فضیلت اور ان کی برکات اور ثمرات سے مستفید فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سے تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک لائک سے، ایک شیئر سے کسی کو بھی نیکی کی توفیق ملے، تو اس میں آپ بھی برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔